بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, کیسے ہیں؟ دس از دی سیکنڈ پارٹ آف ماڈرن ایسے ہوسٹ اینڈ گیسٹ. اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ اس کے موسٹ امپورٹنٹ جو کوسچنز تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے اور تھیم اس کا شیئر کیا, اینڈ یہ آپ کو بتایا کہ آپ کیسے اس پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو وہ اگر آپ نے نہیں واچ کی تو پہلے اسے واچ کریں اینڈ دین آپ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھیں. اس میں انشاءاللہ ملٹی آنسر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اگر اس سے پہلے والے آپ نے ماڈرن ایسیز نہیں دیکھے, یہ شارٹ سٹوری کسی بھی حوالے سے آپ اے ڈی پی, بی ایس سی یا بی اے کے سلیبس کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں, ایزیلی اور آسان اور شارٹ ٹائم میں کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس چینل کی پلے لسٹ کو لازمی سے وزٹ کیجیے گا. اور یہاں پہ بھی آئی بٹن میں بھی میں کوشش کروں گا لنک آپ کو دے دوں پچھلی ویڈیو کا, تاکہ آپ اگر نہیں یہ دیکھ سکے کہ کیسے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو وہاں سے آپ اسے واچ کر کے دیکھ لیجیے گا. سو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ملٹی آنسر, اس کا سنگل ملٹی آنسر فار ہوسٹ اینڈ گیسٹ آل امپورٹنٹ کوسچنس جو ہیں. تو فرسٹ اس کا پیرا ہے جی, مین کائنڈ is psychologically dividable into two great classes, کہ انسانیت نفسیاتی طور پہ سائیکالوجیکلی دو عظیم طبقات میں تقسیم شدہ ہے. یہ قابل تقسیم ہے, ہوسٹ اینڈ گیسٹ. وہ دو طبقات, وہ دو کلاسز کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ میزبان اور دوسرا مہمان. ٹھیک ہے جی. دی ہوسٹ شپ یعنی ہوسٹنگ, مہمان نوازی, ہاسپیٹیلٹی از پازیٹیو اور ایکٹیو ہاسپیٹیلٹی, کہ یہ مہمان نوازی جو ہے یہ ایک مثبت چیز ہے اور فعال چیز ہے. وائل دی گیسٹ شپ از اے پیسیو اور نیگیٹو ون. لیکن اس کے برعکس مہمان داری یا مہمان بننا یہ ایک غیر فعال اور منفی چیز تصور کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, اور اس ماڈرن ایسے کے اکارڈنگ ایسا ہی ہے. نیکسٹ پیرا جی, ہاسپیٹیلٹی. بیربام سیز دیٹ ہاسپیٹیلٹی از اے مینز اسکن ڈیپ لیول, کہ یہ جو اس کا رائٹر ہے ماڈرن ایسے کا بیربام, وہ کہتا ہے کہ مہمان نوازی انسان کی جلد کی گہرائی میں ہوتی ہے. Neither the animals are blessed with this instinct nor we find it among the cavemen, کہ یہ اس کی جلد کی گہرائی میں ہوتی ہے, نہ تو ہم اسے جانوروں میں تلاش کر سکتے ہیں, جانوروں کی یعنی کہ ان کو اس چیز کے ساتھ نوازا نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی, اس عادت کے ساتھ انہیں نہیں نوازا جاتا. nor we find it among the cavemen. کیومن ہوتا ہے جو غاروں میں غار گزار ہوتے ہیں, غار باز ہوتے ہیں, جو غاروں میں رہنے والے. غاروں میں رہنے والوں سے مراد یہ ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے, جو تنہائی پسند ہوتے ہیں, جو میڈیٹیشن میں رہتے ہیں, سولیڈیشن میں رہتے ہیں, یعنی کہ اکیلے رہنا جو ہے وہ زیادہ وقت پسند, وہ لوگوں کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے, تو ہم ان میں اس چیز کو تلاش بھی نہیں کر سکتے. دس آرٹیفیشلی, آپ نے پچھلے کوسچنز کو تمام کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے, اس لیے میں نے بولا ہے کہ آپ پہلے وہ والی ویڈیو دیکھ لیں اینڈ دین آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کون کون سے کوسچنز کیسے کیسے. اور یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کوسچن ہو جو دو کوسچنوں کو ملا کے لکھا جائے, یا کوئی اور کوسچن آ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ یہ کوئی 110% گارنٹی نہیں کہ بالکل یہی ہوگا, تھوڑا سا چینجنگ. اسی لیے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تھیم اس سے پہلے جو ہے اردو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, تاکہ کچھ 2-3 لائنز اگر کچھ کوسچن جو ہے وہ تھوڑا سا چینج بھی ہوتا ہے تو آپ اس کے ریلیٹڈ لکھ سکیں. سو اس لیے پہلے کوسچنز کو لازمی سمجھا کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس کوسچن کو اور کن کن کوسچنز کو اس میں جو ہے وہ کور کیا گیا اور کیسے کیسے کور کیا گیا. اور اگر ان سے ہٹ کے یا تھوڑا سا کوئی اس کا تھیم چینج ہوتا ہے کوسچن کا, تو آپ اسی ریلیٹڈ تھوڑی سی اس میں چینجنگ کرنے کے قابل ہوں. ادروائز اٹس اپون یو, آپ کیسے کرتے ہیں, آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. دس artificial adopted instinct is not present in cats, dogs, lions and deers. جیسے مروجہ آج کل کی یہ عادت ہے ہاسپیٹیلٹی کی جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے, جس کو ہم فالو کرتے چلے آ رہے ہیں, یہ کیٹس میں نہیں پائی جاتی, ڈاگس میں نہیں پائی جاتی, شیروں میں نہیں پائی جاتی, اور ڈیئرس ریچھ جو ہے ریچھوں میں نہیں پائی جاتی. ہیومن بینگس ہیو اڈاپٹیڈ اٹ ٹو سیٹسفائی دیئر سیلفشنس,
کیوں اس کی ایک وجہ بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ انسانوں نے اسے اپنایا ہے. کیوں؟ ٹو سیٹسفائی دیئر سیلفشنس، اپنی خود غرضی اینڈ ایگوئزم، اپنی انا پرستی اینڈ سیلف امپورٹینس، اور اپنی آپ کو اہمیت دینے والی جو بات ہوتی ہے اسے سیٹسفائی کرنے، اسے جسٹیفائی کرنے کے لیے. اور یعنی کہ جیسے انسان خود سیلفشنس ہے یا اس میں ایگوئزم کا شکار ہے یا وہ سیلف امپورٹینس کا شکار ہے، اپنے آپ کو بڑی اہمیت دیتا ہے، تو وہ ان چیزوں کی تسکین کے لیے جو ہے وہ اس عادت کو اپنائے ہوئے ہے. اس لیے جو ہے یہ عادت جو ہے وہ دوسرے جانوروں میں نہیں پائی جاتی. اب وہ کوشچن جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں نا، جو فرسٹ والا کوشچن تھا ابھی میرے ذہن میں. ہی سیز دیٹ اف سم ہاؤ دس انسٹنکٹ از اے ورچو، کہ وہ کہتا ہے، رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ چلیں کسی بھی طرح جو ہے یہ ایک جو جبلی عادت ہے یا ایک جبلت ہے، یہ ایک نیکی ہے، کسی بھی طرح چلے سمجھ لیں کہ یہ ایک نیکی ہے. تو دین پھر ایوری ورچو از اے مین بٹوین ٹو ایکسٹریمس. کہتا ہے پھر یہ بھی بات سچ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے تو پھر یہ بھی ایک مسلمہ جو ہے بات ہے، ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ ہر خوبی جو ہے، اگر اسے خوبی تصور کیا جائے تو ہر خوبی جو ہے وہ دو ایکسٹریمز کے درمیان ہوتی ہے. ایکسٹریم سے مراد دو انتہاؤں کے درمیان ہوتی ہے. انتہا فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ مہمان نوازی کی بات کریں تو مہمان نوازی جو ہے یہ کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیانہ راستہ اگر اختیار کیا جائے تو یہ جو ہے ایک خوبی تصور کی جائے گی. ادروائز کیا تصور کی جائے گی؟ کہتے ہیں کہ ہاسپیٹیلیٹی اسٹینڈس مڈ وے بٹوین چرلشنس اینڈ آسٹینٹیشن. کہ چرلشنس کہتے ہیں کہ کنجوسی، جیسے کہہ لیں کہ بالکل جو ہے وہ اکڑ پن جس کے اندر ہوتی ہے، یا کھردرا پن. اینڈ آسٹینٹیشن یہ بہت زیادہ، حد سے زیادہ تجاوز کرنا، فضول خرچی سے سمجھ لیں، یہ کنجوسی اور فضول خرچی. تو یہ ان دونوں کے درمیان ہے. تو یہی پیچھے بیان کیا گیا کہ ایوری ورچو از اے مین بٹوین ٹو ایکسٹریمز، کہ ہر خوبی جو ہے وہ دو انتہاؤں کے درمیان پائی جاتی ہے. نیکسٹ ہے جی ہوسٹ شپ ہیز اے پینفل ریڈ ریکارڈ ان ہسٹری. اس کے اکارڈنگ رائٹر آف دس ماڈرن ایسے جو ہے اس کے اکارڈنگ جو میزبانی ہے یہ کوئی اچھا ریکارڈ نہیں رکھتی، بلکہ یہ ایک بہت ہی سرخ، تکلیف دہ سرخ ریکارڈ اس کا ہسٹری میں موجود ہے. دی ہوسٹ اوڈیسیس کلڈ آل دی ادر سویٹرز آف ہیلن آف ٹرے. یہ ایک ہیلن آف ٹرے جو ہے ایک ہسٹوریکل وار فلم ہے. اس میں اس کے حوالے سے اس کا ریفرنس کوٹ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس میں جو اوڈیسیس نامی میزبان تھا اس نے تمام سواروں کو، باقی کے تمام سواروں کو قتل کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ وہ ہوسٹنگ کو ڈس لائک کرتا تھا، ہاسپیٹیلٹی کے حوالے سے وہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ رکھنے والا تھا. دوسری اگزامپل ہے، یہ کون سا کوشچن ہے؟ یہ تمام وہ کوشچنز ہیں جس میں اس کا ریکارڈ کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ہسٹری میں اس کا ریکارڈ کیسا ہے، ٹریس کریں اس ریکارڈ کو. وہ کوشچنز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. سیکنڈ ایگزامپل ہے بورگیز کلڈ ایوری گیسٹ تھرو اے پوائزنس میل. کہ جو بورگیز تھا اس نے ایک زہریلے کھانے کے ذریعے ہر ایک مہمان کو مار ڈالا. یہ تھرڈ ہے ایگزامپل. دی ہوسٹ ہسٹوریکل ایگزامپل جو ہے، دی ہوسٹ میکبیتھ اینڈ لیڈی میکبیتھ ہیو ایٹن دیئر گیسٹ ڈینکن دی کنگ ان دی لسٹ آف پاور. کہ انہوں نے میکبیتھ اینڈ لیڈی میکبیتھ نے اپنے مہمان جس کا نام ڈینکن تھا، جو ایک بادشاہ تھا، اسے طاقت کے نشے میں اسے کھا دیا. یعنی کہ اس کی میزبانی انہوں نے نہیں کی، اس کو انہوں نے ڈس لائک کیا. وہ میزبانی ہاسپیٹیلٹی کے حوالے سے اچھا مائنڈ سیٹ رکھنے والے نہیں تھے. تو یہ ایگزامپل تھی. اینڈ نیکسٹ ہے جی، ہی سجیسٹس دیٹ اے گڈ ہوسٹ شوڈ گیو اے گریٹ ہارٹ فل آف کائنڈنس اینڈ اے وارم ویلکم. وہ کہتا ہے، رائٹر آف دس ماڈرن ایسے جو ہے میکس بیربم کہتا ہے، وہ تجویز دیتا ہے کہ یہ بھی کوشچن تھا ایک جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس کے نزدیک اچھا میزبان کون سا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میزبان جو ہے وہ ہے کہ جس کے اچھے میزبان کے پاس ایک عظیم، ایک بہت بڑا دل ہونا چاہیے. کیسا دل؟ کہ فل آف کائنڈنس، جو کہ احسان مندی کے ساتھ بھرپور ہو، بھرا ہوا ہو. اینڈ وارم ویلکم، اور پرجوش ہو. یعنی کہ وہ مہمانوں کو دیکھ کے برا محسوس نہ کرے، بلکہ انہیں
جو ہے وہ پرجوشی کے ساتھ اور ایک بڑے پرتپاک انداز میں انہیں ویلکم کریں. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ پیرا ہے گیسٹ. ڈینتے واز ناٹ اے گڈ ہوسٹ. یہ ڈینتے کون ہے؟ یہ ایک اٹالین پوئٹ، رائٹر اینڈ فلاسفر تھا. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک اچھا، یہ اس کا ایک ہسٹوریکل ریکارڈ بھی ہے جو کہ یہاں پہ اوپر کوشچن میں ایک کوشچن کیا گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ ڈینتے واز ناٹ اے گڈ ہوسٹ. وہ ایک اچھا جو ہے وہ میزبان نہیں تھا. ہی ہیز ابیوزڈ ہز ہوسٹ ان ہز رائٹنگ. اس نے ابیوز کیا ہے، برا بلا کہا ہے اپنے میزبانوں کو، اپنے جتنی بھی اس کی تحریریں ہیں اس میں اس نے انہیں ابیوز کیا ہے. دی رائٹر ہیومرسلی ایڈمٹس. اور جو رائٹر ہے وہ بڑے مزاحیہ انداز میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے دیٹ ہی ہیز بین اے گڈ گیسٹ. وہ ایک اچھا مہمان تھا سنس چائلڈہڈ. بچپن ہی سے وہ ایک اچھا مہمان تھا. اوپر آپ کو جو ہے وہ میزبانی کی مثالیں دی ہیں، نیچے جو ہے وہ مہمان کی، کہ وہ بچپن ہی سے ایک اچھا مہمان تھا نہ کہ میزبان. ہی سیز دیٹ سم گیسٹ آر پیرازائٹس اینڈ دیئر گریٹیٹیوڈ از ایز گریٹ ایز دیئر ہنگر. وہ کہتا ہے کہ کچھ تو جو مہمان ہوتے ہیں وہ ایک جیسے کہتے ہیں مفت خور، پیرازائٹس مفت خور ہوتے ہیں، اینڈ دیئر گریٹیٹیوڈ، اور ان کا شکریہ بھی اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ اسی طرح بڑا ہوتا ہے یا اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ ان کی بھوک زیادہ ہوتی ہے. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے نہیں ہوتے، وہ مفت خور ہوتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ایک طرح سے ان کی بھوک کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. دی ادرز آر، کچھ تو ایسے ہیں اور کچھ دی ادرز یعنی کہ جو مفت خور نہیں ہیں، جو جن کا یعنی کہ بھوک جو نہیں ظاہر کرتے. تو کہتا ہے دی ادرز، اور کچھ آر چرلز who find faults with the food. کچھ ایسے ہوتے ہیں، ایسے نیچ لوگ ہوتے ہیں، چرلز ایسے نیچ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کھانے میں فالٹس تلاش کرتے رہتے ہیں، کھانے میں غلطیاں نکالتے ہیں، نقص نکالتے رہتے ہیں. دی گڈ گیسٹ از دی ون. وہ کہتا ہے کہ اچھا گیسٹ، اچھا مہمان کون سا ہے. یہ بھی ایک کوشچن تھا کہ اچھا مہمان اس کے نزدیک کون سا ہے. تو رائٹر کہتا ہے اچھا مہمان وہ ہے who is full of gratitude and dignity، جو شکریہ سے بھی بھرپور ہو لیکن وقار کو بھی اپنے کو بحال رکھے. اوپر والے جو مفت خور تھے ان کی طرح سے ان کے شکریہ میں سے ان کی بھوک واضح نہ ہو رہی ہو. تو اس کے نزدیک وہ گیسٹ بیسٹ گیسٹ ہے، وہ گیسٹ اچھا گیسٹ ہے. تو یہ ملٹی آنسر تھا، اس کے حوالے سے بالکل آسان ہے، ایزی ہے، اسے آپ اچھے سے پریپیئر کریں اور پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا تاکہ آپ اس کو آف لائن بھی اس کی پریپریشن کر سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.